الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ونبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وعمل الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير. قال وسيكون في قرون بعدي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کے سبق میں علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب میں جنت میں داخل ہونے کا آسان راستہ کیا ہے اس کو بیان فرماتے ہیں. اس میں یہ بات یاد رکھے سب سے پہلا جو ہے کام کرنا ہے وہ حلال روزی کھانا ہے، حلال کھانا حلال روزی کمانا ہے. یہ سب سے پہلا کام ہے جنت میں داخلہ کے لیے، جو اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی عادت کے مطابق ایک مرتبہ کاندھلا کے قریب ایک گاؤں میں گئے تو دیکھا یہاں کی مسجد بالکل ویران ہے. مسجد میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا. یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کوئی نمازی نہیں. انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں مسلمان ہے اس بستی میں؟ تو لوگوں نے کہا ہے. کسی نے کہا یہاں کے جو نواب صاحب ہے، بستی کے جو نواب صاحب ہے، اگر وہ نمازی بن جائیں تو سب لوگ نمازی بن جائیں. چودھریوں کا بھی وقار ہوتا ہے، وہ جو کہے اسی طرح ہوتا ہے. تو حضرت نے کہا چلو میں ان کے مکان پر چلتا ہوں، بتاؤ ان کا مکان کدھر ہے نواب صاحب کا. پہلے زمانے کے نواب لوگ مشہور تھے ہندوستان میں، وہ پورے بڑے بڑے شہروں کے نواب ہوتے تھے. ان کے گھر چلے گئے. ان کے گھر میں اب یہ نواب کے گھر میں مولوی، یہ بھی ایک عجیب بات تھی. ٹھیک ہے، گھر میں چلے گئے، 5 منٹ بات کرنی ہے، چلے گئے.
اور ان کو تھوڑا سمجھایا، دعوت دی نماز پڑھنے کی۔ آپ نماز صرف شروع کر دیں، آپ کی مسجد میں کوئی نہیں ہے، آپ آئیں گے سب آئیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے تو مجھ چڑھانے کی عادت ہے۔ نواب صاحب نے کیا کہا؟ مجھے تو مجھ ایسے اوپر چڑھانے کی عادت ہے، ایسے، اور داڑھی نہیں۔ تو جیسے آج کل یہ ہوتا ہے صبح شام لوگ کرتے رہتے ہیں، اس میں مجھے ایک بار میں نے چڑھا دیا، کچھ وہ لگانا پڑتا ہے، اگر پھر وضو کریں گے تو دھل جائے گا، تو پھر مجھ نیچے ہو جائے گی، تو وہ کچھ جیسے آج کے ینگسٹرز ہوتے ہیں وہ جیل لگاتے ہیں تو بال، اور پھر دھوئیں گے تو پھر کیا ہوگا، وہ دوبارہ ایسی ہو جائے گی۔ محنت کرنی پڑتی ہے روزانہ، ہم کا روزانہ جائیں گے بابر کے پاس یا پھر اپنے گھر میں محنت کرنی پڑتی ہے، اس لیے اس کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے نا، لگانا پڑتا ہے پھنا پھنا۔ تو انہوں نے کہا میں تو، تم نماز کا کہہ رہے ہو تو جب بھی وضو کروں گا تو پھر یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو حضرت نے کہا کہ شروع میں کر لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ حضرت نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مسجد میں تشریف لے گئے، نماز پڑھی اور دعا کی، اے اللہ صرف اس کو میں مسجد میں بغیر وضو کے لے آیا ہوں، میں نے نماز پڑھائی۔ حضرت نے نماز پڑھا دی، وہ پیچھے کھڑا ہو گیا کہ شروع میں نے کر لی ہے۔ تو پھر سجدے میں جا کر اللہ سے دعا کی، اللہ پاک دانا میرا کام ہدایت دینا تیرا کام ہے، میرے ہاتھ میں نہیں، لے آیا تیرے گھر تک، تو میں اس کو لے آیا، آگے اللہ تو اس کا کام کر لے، تو اس کا والی ہے۔ تو ایک دوسری نماز آئی تو اس نے وضو تو کر لیا، لیکن اس کے بعد تیسری نماز کے لیے اس کا وضو نہیں تھا، تو اس نے سوچا چلو یار وضو کے بغیر نماز اچھی نہیں لگتی، پھر وضو کر لیا اس نے، پھر نماز پڑھی۔ آہستہ آہستہ وہ جو عادت تھی وہ کیا ہے، چھوٹ گئی۔ اب اس کی وجہ سے پوری مسجد کیا ہو گئی، آباد ہو گئی، آباد ہو گئی۔ ان کی عادت تھی کہ وہ بستیوں میں، جب وہ خود نواب صاحب ہیں، جب خود نیک بن گیا، اب میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں اس پر سے، حلال کھانے پر سے، اس لیے میں شروع سے اس کو بیان کر رہا ہوں۔ بستیوں میں وہ سفر کرتے رہتے تھے، کبھی یہاں کبھی یہاں۔ بہت سارے گاؤں میں، مسجدوں میں ایک کمرہ ہوتا ہے، بہت ساری مسجدوں میں گاؤں میں ہوتا ہے، اور مسافر جو آتے تھے وہ اس کمرے میں رہتے ہیں، جیسے جماعت آ جاتی ہے تو رہتے ہیں ہمارے یہاں، ایسے کمرہ ہوتا ہے اس میں، اس کھلے کمرے میں حضرت کیا کرتے ہیں کہ اسی میں قیام کرنے لگے۔ لوگ مغرب کی نماز پڑھ کر چلے گئے، اس کے بعد ایک آدمی آیا، وضو کیا، نماز پڑھی، واپس جانے لگا، اس نے دیکھا کہ کوئی مسافر کمرے میں سویا ہوا ہے، وہ حضرت ہی سوئے ہوئے تھے۔ نماز تو چالو ہو گئی، ایک میں آ گیا وہ نواب صاحب، دوسری میں اس کا دیکھا دیکھی مسجد پڑھنے لگی، سارے گاؤں والے آنے لگے۔ حضرت نماز میں تھے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد تو وہ ادھر ادھر گاؤں میں چلے جاتے تھے، کہیں مسجد کے کمرے میں آرام کرتے تھے حضرت۔ تو ایک آدمی نے دیکھا کہ یہ مہمان سویا ہوا ہے، بھوکا ہوگا، بھوکا ہوگا، تو گھر گیا، گھر جا کر کے 3 روٹی سالن کے ساتھ لے آیا اور حضرت کو دے دی، حضرت نے کھا لی۔ اب حضرت کبھی بھی ایک رات سے زیادہ کوئی مسجد میں ٹھہرتے نہیں تھے، وہ لوگوں کو نماز کی دعوت کے لیے جاتے رہتے تھے یہاں سے، لیکن یہ دوسرے دن پھر ٹھہر گئے، اور وہ آدمی نماز کے لیے آیا، اور وہ نماز پڑھ کے جانے لگا تو دیکھا ابھی کل والا مسافر ابھی تک ہے، تو گھر گیا اور گھر جا کر آج 2 روٹیاں لے آیا،
ایک سالن اور 2 روٹی لے آیا. کل 3 لایا تھا، آج 2 لے آیا. حضرت نے کھا لیا. تیسرے دن جب وہ آدمی نماز کے لیے آیا تو دیکھا ابھی تک تیسرا دن وہ مسافر پھر ہے. سو گھر گیا اور گھر جا کر 1 روٹی اور سالن لے کر آ گیا. اب تیسرے دن اس نے روٹی دے کر کہا اللہ کا واسطہ اب چلے جاؤ، 3 دن ہو گئے، اب کیا ہے مسجد چھوڑ کے چلے جاؤ. حضرت نے پوچھا بھائی بات کیا ہے، سچ سچ بتا دیں. اس نے کہا میں ایک مزدور آدمی ہوں، دیہات کا رہنے والا، کھیت میں کام کرنے والا آدمی ہوں. دن بھر مزدوری کرتا ہوں لوگوں کے لیے اور مزدوری کی برکت سے اتنا کما لیتا ہوں جس سے 3 روٹیاں ہم بنا لیتے ہیں. میں اور میری بیوی اور میرا ایک بچہ ہے، ہم 1 روٹی کھا لیتے ہیں روزانہ اتنا. اب پہلے دن نے تو میں تینوں کی روٹی اٹھا کے لے آیا، میری بیوی کی، بچے کی، اٹھا کے آپ کو کھلا دیا. مہمان تھے تو کھلا دیا. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے. اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کون ہے جو میرے اس مہمان کو اپنے گھر لے جائے. اعلان کر دیا کون ہے جو میرے اس مہمان کو اپنے گھر لے جائے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالی فرماتے میں لے جاؤں اپنے گھر. ان کے گھر میں بھی کھانا نہیں تھا. گھر جا کر بیوی سے پوچھا کھانا ہے کچھ؟ کہا اتنا ہے کہ ہم دونوں اور بچے کھا سکتے ہیں، مہمان کے لیے نہیں ہو سکتا. کہا بچوں کو سلا دو، بچوں کو سلا دو، بہلا سلا دو. یہ صحیح حدیث ہے، سلا دو. اور ہم کیا کریں گے، ہم دونوں صبر کر لیں گے، بڑے آدمی تو صبر کر سکتے ہیں. اور کہا مہمان کو کھلا دیتے وہی کھانا. جب یہ کھانے کے لیے بیٹھ جائیں تو آپ ادھر ادھر کر کے وہ جو بتی جلتی ہے نا اس زمانے میں، وہاں پر کینڈل، اس کو بجھا دینا اور میں خالی ایکٹنگ کروں گا کہ میں کھا رہا ہوں. وہ مہمان کھا لے، وہ مہمان کھا لے. ادھر کھانا کھلانا تھا. صبح فجر کی نماز کے بعد جب مسجد میں تشریف لے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی آ گئی. مہمان کو لک آفٹر کرنے پر ادھر ان کے لیے جنت کی بشارت. اسی لیے ایمان کی علامت میں سے ہے کامل مومن وہ ہے جب مہمان آئے تو اس کی کیا ہے، خدمت کرے. کوئی بھی مہمان ہو، کوئی بھی مسافر ہو، کوئی بھی آدمی ہو، انجان آدمی آ گیا ہے، اس کو پوچھو بھائی میرے 5 پاؤنڈ میں کیا جائے گا، کوئی کھائے گا دعا ملے. ابراہیم علیہ السلام یہی کام کرتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے ساتھ ان کا مہمان کھانا کھائے. روزانہ کھاتے وقت کہیں سے مہمان کو تلاش کرتے تھے، کوئی نہیں ملتا تھا تو آخر میں غیر مسلم کو بھی لے آتے اپنے ساتھ کھانے کے. ایک مرتبہ ایک انجان آدمی تھا، اس کو لے آئے ابراہیم علیہ السلام اور کھانے بٹھایا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ کہو، بسم اللہ پڑھو. تو اس نے کہا میں مسلمان نہیں، میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا. میں کیوں پڑھوں؟ کہا نکلو یہاں سے، اللہ کا نام نہیں لے رہے. تو بس ان کو اٹھایا، وہ چلا گیا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے بتلایا تم نے تو ایک دن بسم اللہ میرے نام پر نہ کھانے کی وجہ سے نکال دیا، میں اس کو بغیر نام پڑے ہوئے کتنے 30-40 سالوں سے کھلاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام دوڑے، تلاش کر لیا اور اس کو کھلایا. اکابرین کے واقعات مشہور. ہمارے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ روزانہ ان کے گھر پر لنگر لگتا تھا، کوئی نہ کوئی، کوئی نہ کوئی، کوئی نہ کوئی مہمان ہوتا ہی تھا کھانے. ایک مرتبہ ایک آدمی کھانے کے لیے بیٹھ گئے 2-4 تو 2-3 قسم کے سالن رکھے گئے. ہمارے یہاں تو ویجیٹیبل بھی ہے، کوئی تھوڑا سا یہ بھی ہے، شوربہ بھی ہے، فلاں ہے. تو اس نے کھاتے کھاتے کہا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر تو کبھی 1 سے زیادہ قسم کا کھانا نہیں ہوتا تھا، آپ شیخ الحدیث اور آپ کے دسترخوان پر 3 قسم کے. حضرت کہہ سکتے تھے، حضرت تو بخاری شریف 40 سال سے پڑھاتے تھے، وہ کہہ سکتے تھے بخاری شریف میں ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر 2 قسم کے کھانے تھے. کھجور الگ ہوتا تھا, ککڑی الگ ہوتی تھی, کیوکمبر اس زمانے کا کھانا تھا. اور بخاری نے ثابت کیا, امام بخاری نے. لیکن کیا کہا؟ یہ نہیں کہا, بلکہ کہا ہم تو کتے ہیں دنیا کے, ہم کہاں اپنے نبی کے طریقے کو اپنا سکتے ہیں. وہ تو وہ تھے. کون؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ جنہوں نے 18 ایئرز تک مدینہ منورہ میں روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر بخاری شریف پڑھائی ہے, حدیث پڑھائی ہے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں جب ان کو لے جانے لگے انگریز مالٹا کی جیل میں, یہاں لائے تھے ہندوستان سے, 2 سال رکھا تھا, 4 سال. وہیں پر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے جیل میں. جو قرآن کا شیخ الہند کا ترجمہ ہے نا, وہ جیل میں لکھا ہے بغیر کسی کتاب کے. اللہ پاک نے ان کو اتنا علم دیا تھا اور وہ اتنا مشہور ہوا, ساری دنیا اس کو پڑھ رہی ترجمہ قرآن. شیخ الہند رحمۃ اللہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے. حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ, حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اب تم میرے استاد کو لے جا رہے ہیں تو شاگرد استاد کے بغیر نہیں رہ سکتا, میں بھی جاؤں گا ان کے ساتھ. وہ بھی ان کو بھی گیا. رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو پریزیڈنٹ جو جیلر کا جو سپریم جو ہوتا ہے, سپرنڈر جو ہوتا ہے جیلر کا بڑا پولیس, جو دروازے بند کرتا ہے, لاک کرتا ہے, روک کر بند کرتا ہے, انہوں نے ایک بڑا سانپ جو ہے ناگ جس کو کہتے ہیں چھوڑ دیا روم میں تاکہ یہ کاٹ لے تو مر جائے. ویسے ماریں گے تو پھر اس کی چال ہوتی تھی, ویسے ماریں گے تو بدنام ہو جائیں گے, تو ایسے سانپ کو چھوڑ دیا. حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ ٹھنڈی بہت ہوتی تھی اور جیل میں تو تمہیں پتا ہے, اور اس زمانے میں انگریز کے جیلوں میں کیا حال ہوتا ہے بیچارے مسلمانوں کا. تو اللہ ان بیچاروں کی سب کی حفاظت فرمائے. آج کتنے ہیں دیکھو نا فلسطین کے بچے بوڑھے ہیں, بڈھے لوگ ہیں. اللہ حفاظت فرمائے مسلمانوں کی. حالت بہت خراب ہے, بڑے بڑے علماء جیل میں. تو پوری رات پانی کی بوتل اپنے یہاں بغل میں رکھتے تھے نیچے سے, تاکہ وہ بوتل گرم تو نہیں ہوتی لیکن بدن کی گرمی سے وارم رہے, ٹھنڈ نہ ہو, تاکہ اپنے استاد کو تہجد میں وضو کرائے. پوری ان کی داستان لکھی ہوئی ہے سب. جب وضو فرماتے تھے تو اس وقت وضو کراتے کراتے کہا حضرت انہوں نے تو آج ناگ چھوڑ دیا ہے, سانپ چھوڑ دیا ہمارے لیے. کہا حسین احمد ہم اپنا کام کرتے ہیں, ناگ اپنا کام کرے. وہ اپنا کام کرے گا, ہم اپنا کام کرتے ہیں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جیل میں ملنے کے لیے گیا حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ. میں نے پوچھا حضرت یہاں کیا کرتے ہو؟ کہا یہاں ان جیل والوں کو میں نورانی قاعدہ پڑھاتا ہوں. کیا پڑھاتا ہوں؟ حضرت وہاں تو آپ بخاری شریف پڑھاتے تھے اور یہاں نورانی قاعدہ. فرمایا وہ بخاری شریف بھی اللہ کے لیے پڑھاتا ہوں, نورانی قاعدہ بھی اللہ کے لیے پڑھاتا ہوں. وہاں بخاری والے آئے تو میں نے بخاری پڑھائی, یہاں نورانی قاعدہ والے آئے تو میں نے کو نورانی قاعدہ پڑھایا. لیکن سب کام کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ والے ایسے ہوتے تھے, وہ رات میں اللہ سے مانگتے تھے اور ان کا ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے. حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے 1 گھنٹہ بیان کیا. بیان کرنے کے بعد جب باہر نکل رہے تھے تو ایک آدمی نے کہا حضرت بہت دور سے آیا ہوں آپ کا بیان سننے کے لیے اور آپ تو بیان ختم ہو گیا, فرمایا یہیں بیٹھ جاؤ. سیڑھی پر بٹھا دیا اور وہی 1 گھنٹے کا جو بیان وہاں کیا تھا وہی بیان ریپیٹ کیا. کسی نے کہا حضرت وہی 1 گھنٹے کا بیان آپ نے ہزاروں کے مجمع میں کیا, اسی ایک بیان کو آپ نے ریپیٹ کیا ایک آدمی کے سامنے. فرمایا وہاں بھی میں نے اللہ کے لیے کیا, یہاں بھی میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. مجمع مقصود نہیں ہے, مجمع مقصود نہیں ہے, اصل اللہ کا نام بولنا مقصود ہے.
بس اللہ کا نام بولتے جاؤ بولتے جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک ہی تو تھے ابوبکر صدیق. کون تھا؟ وہ تو بعد میں بڑھتا گیا. اسی لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے وینسڈے کو، وینسڈے بخاری شریف میں ہے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے اور منڈے آپ کا انتقال ہو. بہت بیمار ہے، مسجد میں جا نہیں سکتے تھے. ایک دن باقی تھا انتقال کا، غالباً سیٹرڈے یا سنڈے کو. آپ بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر ہوش میں آتے، پھر وہ 7 مٹکے پانی لایا جاتے، آپ پر ڈالا جاتا، ہوش میں آتے، پھر کنویں کا پانی لایا جاتا، آپ پر ڈالا جاتا، ہوش میں آتے تھے. فجر کی نماز کا وقت تھا، آپ نے ایسے ہی پردہ ہٹا کے دیکھا، مسجد بڑی پڑی ہے، صحابہ سے مسجد بڑی پڑی ہے، صحابہ کرام سے. صحابہ کرام جو آپ کے روضہ کے قریب ہے، صف جو ہے، ان کو ایسا لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے، اس لیے کہ بہت دن سے ہم نے دیکھا نہیں، آپ نکلیں گے اور نماز پڑھائیں گے. لیکن وہ نہیں آ سکتے تھے، گھر میں پڑھنی پڑی، اس لیے بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر بیٹھتے، پھر بے ہوش ہو جاتے، بے ہوش ہوتے تھے. کب نماز ہو گئی، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر پوچھتے نماز، پھر بے ہوش ہو جاتے تھے. حالت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہت بیمار تھے. ایک دو نماز میں تو اس طرح پکڑ کے لائے. صدیقہ فرماتی بخاری شریف میں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، میں دیکھتی ہوں کہ آپ لیمپنگ یعنی گھسیٹ کر چل رہے تھے، آپ پیر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے. 2 ہاتھ سے پکڑ کے لائے مسجد میں، اور آپ وہاں بیٹھ کے نماز پڑھائیے. ابو بکر ایک مرتبہ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر چڑھے. آپ کہیں تشریف لے گئے تھے کسی کی خبر لینے کے لیے، آئے آگے تشریف لے گئے، صحابہ پیچھے سے تعلیم، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کے نبی آگے، تم پیچھے آ جاؤ. لیکن وہ پڑھنے میں اتنے مشغول تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ایسے اچانک ان کو بھنک لگی کہ آپ کچھ کہہ رہا ہے، تو آپ پیچھے ہٹنے لگے. اللہ کے نبی نے اشارہ کیا ہاتھ سے، چالو رکھو چالو رکھو، لیکن وہ پیچھے آ گئے. پھر اللہ کے نبی نے آگے نماز پوری فرمائی. اس زمانے میں یہ پورا حدیث میں لکھا ہوا ہے، بخاری شریف، مسلم شریف. تو پھر نماز کے بعد پوچھا، ابو بکر نماز پوری کر لیتے. اللہ کے نبی آپ کی ہوتی ہے میری کہاں مجال ہے، آپ کی موجودگی میں میری کہاں مجال ہے کہ میں نماز پڑھاؤں. اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ہجرت کے دن میں، ہجرت کی رات میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ مکہ والوں کی امانتیں ہیں، تمہیں سپرد کرتا ہوں، میں جا رہا ہوں ہجرت میں. تو حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ بھی تو اللہ کی امانت ہے، ہمیں آپ کی حفاظت بھی کرنی ہے، کہیں دشمن کوئی کچھ کر نہ دے. فرمایا نہیں، مکہ والوں کی امانت تیرے ہاتھ میں، اور اللہ کی امانت مجھ نبی ابو بکر کے ہاتھ میں. ابو بکر کے ساتھ میں جا. بات سمجھ رہا ہے؟ اور وہ بھی عجیب، ساری دنیا کے لوگ نبی کے دروازے پر جاتے ہیں، اور ہجرت کی رات میں نبی کس کے دروازے پر جا رہے ہیں؟ صدیق اکبر کے اور فوراً دروازہ کھول دیا. ایسے دشمنوں کی رات ہے آج، تو اللہ کے نبی کے پیچھے لگے ہوئی، آپ ذرا دیکھتے کون ہے، دروازہ ہی کھول دیا. فرمایا ابو بکر صدیق اگر نبی کے نوک کرنے کی آواز کو نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ میں نے زندگی گزاری ان کے ساتھ، یہ میرا نبی ہے اور کوئی نہیں ہے. سوال ہوتا ہے کہ آپ وہاں کیوں گئے؟ صدیق اکبر کو بلا لیتے اپنے گھر پر. فرمایا لوگ کہیں گے کہ جس طرح آج کہتے ہیں کہ خلافت حضرت علی کا تھا اور ابو بکر صدیق نے لے لیا، چھین لیا. لوگ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے نبی کسی اور صحابی کو ہجرت میں لے جانے والے تھے، لیکن ابو بکر صدیق زبردستی لے گئے، تو اللہ کے نبی خود چلے گئے وہاں تاکہ کوئی کسی کو. ارے امانت پوچھا کس کو دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے علی کو دی. طاقتور آدمی ہے، طاقتور آدمی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، طاقتور آدمی ہے، حیدر کرار ہے، شیر خدا ہے. خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اٹھا کے نکال دیا. تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں آپ نے امانت
طاقتور آدمی کو دے دی ہے، انشاءاللہ کمزور آدمی نہیں ہے، ادا کر دے گا۔ جو نبی دشمنوں کی امانت، کافروں کی امانت ایک طاقتور آدمی کو دے کے تاکہ ضائع نہ ہو جائے، کیا وہ نبی اپنا مسلح کسی کمزور کو دیں گے؟ فرمایا عائشہ تم کہہ رہی ہو کہ میرے ابا بیمار ہے، کسی اور کو نماز کے لیے کہہ دو، بخاری شریف میں۔ فرمایا نہیں، فرمایا عائشہ جاؤ ابا کو کہو نماز پڑھائے میری جگہ۔ فرمایا وہ تو بیمار ہے، وہ کمزور ہے، وہ رو دیں گے، آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو روئیں گے۔ فرمایا نہیں، فرمایا کسی اور کو کہہ دیجیے، حضرت عمر کو کہہ دیجیے۔ فرمایا اللہ مجھے ابو بکر کے علاوہ کسی کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، ابو بکر ہی کو رکھنا ہے۔ تو بات چلتے چلتے یہاں پہنچی کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، وہ ناگ جو تھا نا سانپ، وہ ایسے کھڑا تھا۔ حضرت نے تہجد پڑھی، شیخ الہند رحمت تہجد پڑھی جیل میں، اور حضرت مدنی نے بھی تہجد پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر شروع کر دیا۔ وہ ایسے الا اللہ کرتے ہیں تو وہ ناک بھی ایسا الا اللہ، اپنا منہ نیچے مار رہا ہے، اور جب ذکر ختم ہوا کونے میں جا کے بیٹھ گیا۔ فرمایا حضرت مدنی فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا تھا ہم اپنا کام کریں گے، وہ اپنا کام کریں۔ رسول پاک سے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ فرماتے جو میرا بن جاتا ہے میں اس کا بن جاتا ہوں، جو میرا ہے میں اس کا ہوں، جو میرا ہی نہیں بنتا میں اس کا نہیں بنتا۔ اس لیے بات یہاں سے چلی کہ وہ آدمی جو روٹی لانے والا 3 روٹی لایا، کہا میں اتنا کما سکتا ہوں کہ میری اور بیوی اور بچے کی روٹی کا مسئلہ ہو۔ دوسرے دن بچے کو کھلا دیا، اس لیے کہ بچہ 1 دن سے زیادہ بھوکا نہیں رہ سکتا ہے، تو میری اور میری بیوی کے لیے آیا۔ تیسرے دن بیوی بھی بھوکی نہیں رہ سکتی ہے، میرے لے آیا، دوسری 2 کی روٹی میں نے ان کو کھلا دی۔ اللہ اکبر، آج اب تو میرے اندر بھی 3 دن ہو گئے، اب تو کل بھوکا رہنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ آپ مسجد سے اب کیا ہے چلے جائیے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی میں کوئی بھی جگہ میں 1 دن سے زیادہ نہیں رکتا ہوں، 1 ہی دن رکتا ہوں۔ جب پہلے دن تیری 3 روٹیاں کھائی تو میں نے اس روٹی کی حلال برکت کی وجہ سے، حلال روزی کی وجہ سے پہلی رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خواب میں، اور میں نے اپنے دل میں ایسا نور محسوس کیا، زندگی میں کبھی ایسا نور میرے دل میں نہیں آیا، وہ تیری روٹی کی برکت تھی۔ تو میں نے سوچا یہ کھانا تو کھانے جیسا ہے، جیسے امام شافعی رحمت اللہ علیہ ملنے کے لیے گئے امام مالک رحمت اللہ علیہ، تو بیٹھ گئے درس میں۔ بہت لمبا واقعہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ وہ حج میں گئے ہوئے تھے، تو ایک بڈھے آدمی نے کہا امام مالک سے ادھر آؤ، کھانا کھاؤ گے؟ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں میرا کھانا کھاؤ۔ کہا ٹھیک ہے، بھوکے تھے۔ تو اس بڈھے نے اندر سے روٹی کے سوکھے ٹکڑے نکالے، ڈرائی، تو کہا کھاؤ اس کو۔ انہوں نے کھانا شروع کر دیا، کہنے لگا لگتا ہے تو قریشی ہے، قریش خاندان کا ہے۔ ہاں تجھے کیسے پتا؟ بڈھے نے کہا قریشی لوگ بہت سمپل ہوتے ہیں، سادہ ہوتے ہیں، جو ہوتا ہے کھلا دیتے ہیں اور جو ہوتا ہے کھا لیتے ہیں۔ لگتا ہے تو قریشی، کہاں میں قریشی ہوں۔ کہا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ بڈھے نے کہا ہم پورا گروپ حج پڑھنے کے لیے مدینہ منورہ سے آئے ہیں۔ کہا وہاں امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، 1 سنچری کے، امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بعد امام مالک ہاں ہے، وہاں درس دیتے ہیں مسجد نبوی صاحب، ہزاروں لوگ آتے ہیں ان کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے روزے کے سامنے۔ کیا ان کا مقام تھا۔ یہ ہمارے اللہ والے وہ تھے جن کا ہم نام لیتے ہیں، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام 4 امام ہے نا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فتاوی شامی دیکھو، پورے حنفی لوگوں میں سب سے بڑی کتاب، کوئی بھی مفتی اس کتاب کو دیکھے بغیر فتویٰ نہیں دیتا ہے،
وہ کتاب فتاوی شامی عربی میں بہت جلدوں میں، اس میں لکھا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کو 100 مرتبہ خواب میں دیکھا ہے، اس میں لکھا ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کو 100 مرتبہ خواب میں دیکھا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو لکھا ہے کہ ملین آدمی ان کی جنازے میں آئے تھے، ملین رجال، اور 60,000 عورتیں تھیں جنازے کی نماز میں۔ کیونکہ یاد ہوتا ہے نا، حرم میں پڑھتے ہیں نا، ملین آدمی جنازے کی نماز میں۔ ایک مرتبہ ان کا بیٹا سناتا ہے، عبداللہ نام تھا حضرت امام احمد بن حنبل کا بیٹا، وہ کہتا ہے میری آنکھ کھل گئی تہجد میں تو میرے ابا نماز پڑھ رہے تھے، امام احمد بن حنبل نماز پڑھ رہے، تہجد کی نماز پڑھ کے دعا کرنے لگے۔ تو وہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر رحم فرما، دعا کر۔ پھر میں بھی تہجد پڑھ لی، فجر کی نماز کے لیے ابو کے ساتھ چلا گیا۔ فجر کے بعد میں نے پوچھا اشراق کے بعد، ابو جی من الشافعی، یہ کون ہے شافعی جن کے لیے تم تہجد میں دعا کرتے ہو؟ یہ امام شافعی کون ہے جن کے لیے تم تہجد میں دعا کرتے ہو؟ کیا کہا؟ فرمایا یہ میرے استاد ہے۔ کیا فرمایا؟ تم نے تو پہلی بار سنا کہ میں اپنے استاد کے لیے دعا کرتا ہوں، 30 سال سے تہجد میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ کبھی ہم نے اپنے استاد کے جس نے تختی سے اس کے لیے بھی دعا نہیں کیا۔ 30 سال سے میں اپنے استاد کے لیے جن کے پاس میں نے پڑھا ہے ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے طالب علم سے، عجیب لوگ ہو تم، ہم سے علم سیکھتے ہو اور ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، رحمت کی دعا نہیں کرتے۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کی کہتے ہیں، وہ بڈھے نے کہا کہ یار تجھے جانا ہے دیکھنا ہے امام مالک کو؟ ہاں دیکھنا ہے یار، دیکھنا ہے، حلال روزی پر سے سناتا ہوں، دیکھنا ہے، چلو۔ ایک اونٹ، ایک ہمارے حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اونٹ خالی ہے، اس پر بیٹھ جانا، ہم تمہیں لے جائیں گے۔ کہاں؟ مدینہ منورہ۔ کہا ٹھیک ہے، وہ تو ریڈی تھے جانے کے لیے۔ 16 دن لگے۔ کتنے دن لگے؟ 16 days۔ 16 دن کے اندر میں امام شافعی فرماتے ہیں میں نے راستے میں 16 مرتبہ قرآن ختم کر دیا۔ وہ تو اللہ والے لوگ تھے۔ اور جب میں مدینہ منورہ روز جب مسجد نبوی کے قریب پہنچا، میرا تو وضو ہی تھا، میں نے ان کو اپنا اونٹ دے دیا۔ اب جلدی سے میں مسجد میں گیا تو دیکھا، چھوٹی مسجد تھی اس زمانے میں، دیکھ لو ایک بڑی اونچی جگہ پر سٹیج پر بیٹھ کر ایک آدمی حدیث پر آ رہا ہے۔ میں سمجھ گیا یہ امام مالک ہی ہے، جا کے بیٹھ گیا، سارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو پھر اس میں سب لوگ پین سے اور پیپر پر حدیث لکھتے تھے، استاد بول رہے تھے یہ لکھتے تھے۔ میرے پاس تو پین پیپر نہیں تھا کہ میں لکھوں، تو میں نے ایک ٹن کا لے لیا، لکڑی لے لی، لکڑی سے تھوک لگاتا تھا ایسا لکھتا تھا، تھوک لگاتا تھا ایسے اپنے ہتھیلی پر لکھتا تھا۔ وہ کون لکھے گا؟ جب سبق ختم ہو گیا 127 حدیث لکھوائی استاد جی نے، امام مالک رحمۃ اللہ، 127 حدیث۔ جب سبق ختم ہو، لوگ وضو کرنے گئے، تیاری مغرب کی کرنی ہے، تو بلایا ادھر آؤ، امام شافعی کو بلایا، لگتا ہے کوئی نیا آدمی، کدھر سے آئے ہو؟ کہا مکہ مکرمہ سے۔ قریشی ہو؟ جی۔ یہ کیا کر رہے تھے تم لکڑی سے اپنے ہتھیلی پر؟ کہا حضرت آپ جو حدیث بیان کر رہے تھے، میرے پاس پین نہیں، پیپر نہیں، غریب آدمی ہوں، تو ان کا دیکھا دیکھی میں کاپی کر رہا تھا، یہ لوگ انڈر لکھ رہے تھے، میں یہاں ایسے خالی ایکٹنگ کرتا تھا، لیکن لکھ کہاں رہا تھا؟ دل کے اندر۔ یہاں ایکٹنگ کرتا تھا، لیکن وہ کہاں جا رہی تھی؟ مذاق کرتے ہو حدیث کی، شرم نہیں آتی؟ تم یہاں کیا حدیث لکھنے کی جگہ ہے؟ فرمایا حضرت یہ تو ایکٹنگ کر رہا تھا ان کے ساتھ مشابہت کے لیے، ورنہ میں یہاں لکھ رہا تھا۔ اچھا مجھے یاد ہو گئی سب، سنا چلو۔ 127 حدیث انہوں نے اسی وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو سنا دی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سنا دی۔ ایک بار سنی ہوئی حدیث ان کا حافظہ اتنا مضبوط تھا، وہ طلبہ میں سے کسی کو یاد نہیں، انہوں نے لکھا ہوا ہے، انہوں نے ازبر کر لیا اسی سبق میں۔ فرمایا آج میرے گھر تمہاری دعوت، ٹھیک ہے، بھوکے کو تنکے کا سہارا، بھائی کچھ نہ مل جائے،
کھانے رکھنے والا تو تھا نہیں. گھر لے گئے. بیٹیوں سے کہا امام مالک نے, دیکھو بیٹیوں آج بہت نیک بچہ آیا ہوا ہے, اچھا طالب علم ہے, نیک ہے, تم کھانا اچھا بناؤ اور ان کے لیے سونے کا انتظام کرو. بچیوں نے کھانا بنایا. دونوں بچیاں محدثہ تھی, بڑی محدثہ تھی, حافظ قرآن تھی, بہت نیک تھی. انہوں نے کھانا بنایا. کھانا بنا کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دیا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کے کھلایا اور اتنا جگ میں پانی بھی رکھ دیا. کہاں پر؟ ان کے روم کے اندر میں, تاکہ تہجد کے لیے اٹھ کر وضو تو کر لیں. پانی بھی رکھ دیا. اس زمانے میں لوٹے میں پانی رکھتے تھے, رکھ دیا. صبح فجر کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ اٹھایا تو امام شافعی رحمۃ اللہ اٹھ گئے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسجد چلے گئے اور جا کر فجر کی نماز پڑھ لی. جب اشراق کے بعد گھر آئے تو امام مالک نے فرمایا میری بیٹیوں کی شکایت ہے. کہا کیا شکایت حضرت؟ کہ شکایت یہ ہے کہ ابو تم تو کہہ رہے تھے بہت نیک ہے, انہوں نے تو تہجد نہیں پڑھی, پانی تو ویسا کہ ویسا ہی ہے, اور ہم نے کھانا ایک آدمی کا بنایا تھا, تینوں آدمی کا کھانا انہوں نے کھا لیا. 3 آدمی کا بنایا تھا, ان اکیلے نے 3 آدمی کا کھانا کھا لیا. 2 شکایت ہے. کہا سنو, کھانا اتنا لذیذ تھا, یعنی ہم تو ٹیسٹ کو دیکھتے ہیں نا, وہ اندر میں کھانے میں نور دیکھتے ہیں. ہم تو ٹیسٹی کھانا دیکھتے ہیں کہ یہاں سے اچھا لگنا چاہیے, وہ لوگ اس میں برکت دیکھتے ہیں, اس میں نور دیکھتے ہیں, حلال کا نور جو اس میں ان اللہ والوں کو نظر آتا ہے. کہا مجھے اس میں نور نظر آیا, میں نے اس کو کھا لیا. اس کھانے کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آئی. پوری رات ایک حدیث میرے دماغ میں آئی, یا ابا عمیر ما فعل النغیر. یہ ابا عمیر کون ہے؟ انس بن مالک کے چھوٹے بھائی ہے. چھوٹے بھائی, ان کے پاس چھوٹی سی چڑیا تھی, اتنی چھوٹی چڑیا تھی, وہ اس کو اپنے ادھر سے ادھر کیج میں رکھتے تھے, کھیلتے رہتے تھے. ایک دن وہ چڑیا مر گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے گھر میں دیکھا گئے تو حضرت عمیر چھوٹے بچے کونے میں بیٹھ کر سید بیٹھے, بہت غمگین ہیں. تو پوچھا یا ابا عمیر ما فعل النغیر, کیا ہوا تمہاری چڑیا کا؟ مر گئی, کیا ہوا؟ یعنی بچے کے ساتھ اس انداز سے, پیار سے, رحمت کے ساتھ, لطف کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں کہ اس کو تسلی ہو جائے. اس کے ساتھ فرمایا آج کی رات میں آپ کا کھانا اتنا برکتی تھا کہ مجھے نیند نہیں آئی. عشاء سے جب سونے گیا تب سے لے کر فجر تک ایک گھونٹ بھی نہیں سویا ہوں. اسی ایک حدیث سے میں نے 100 مسائل نکالے ہیں. اس حدیث سے 100 مسئلے نکلتے ہیں. اور فجر ہو گئی اور مجھے وضو کی ضرورت نہیں تھی. عشاء کا جو وضو تھا اس سے میں نے فجر کی نماز پڑھ لی, اس لیے پانی ویسا کا ویسا رہ گیا. کھانے کی برکت ہے. معلوم ہوتا ہے جو آدمی حلال کھانا کھاتا ہے اس کے دل میں شوق ہوتا ہے نماز کا, روزے کا, تلاوت کا, کہ بچے بھی نیک بنتے ہیں. حلال کھانا ساتھ ساتھ میں اسی پر بس نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر میں اور برکت عطا فرماتے ہیں. اور جب حرام کا کھانا آتا ہے تو جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. برکتیں نہیں ہوتی, جھگڑے ہوتے, پریشانیاں ہوتی ہے. حلال کھانے کی برکت, اس لیے اللہ نے صرف انسان کو نہیں کہا, انبیاء کو بھی کہا یا ایھا الرسل, اے سارے میرے رسولو, کلوا من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ وہ کھانا جو حلال ہو. انسانوں کو تو, ایمان والوں تو کہا ہی ہے یا ایھا الذین آمنوا, جو میں نے یہاں پر پڑھا. تو بات آگے نکل گئی کہ یہاں سے کہ اب تو میں نے وہ تمہارے کھانے میں 3 روٹیوں میں 2 روٹی میں وہ برکت دیکھی. جب میں کھاتا تھا تو رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوتی رہی, اور دین میں اور رات میں عبادت کا اتنا مزہ آیا کہ اتنا کبھی نہیں. یہ تھا حلال غذا کا اثر. حلال غذا, حلال کھانا بہت سارے مسائل کو حل کر دیتی ہے. بہت سارے لوگ دینی مجلسوں کے اندر بیٹھتے ہیں, وعظ سنتے ہیں, بیانت سنتے ہیں, دل میں توبہ کا ارادہ کرتے ہیں, دین کے راستے پر آنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو توفیق نہیں ہوتی. وہ چاہتے تو ہیں یہ کر لوں, میں یہ کر لوں, یہ کر لوں, لیکن کامیاب نہیں ہوتے. ان کی بہت ساری ریزنز ہیں. ان وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی روزی میں کوئی خلل ہے, اس لیے شوق نہیں ہوتا, سوتا رہے جان بوجھ کر. علامہ ذہبی کی کتاب ہے, چلو ختم کر دیتا ہوں. علامہ ذہبی نے کتاب لکھی ہے کتاب الکبائر.
یہ امام نووی کی اس حدیث پر یاد آیا. اس میں انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے کہ جب کوئی جوان آدمی یوتھ نیکی کے راستے پر آنا چاہتا ہے، جب کوئی جوان آدمی نیکی کے راستے پر آنا چاہتا ہے تو شیطان کے لشکر میں شور مچ جاتا ہے، کھلبلی مچ جاتی ہے. ایک جوان صحیح راستے پر آ جائے گا، کیا ہوگا؟ سارے شیطان، یہ بات میں اپنی طرف سے BBC نیوز میں سنا رہا ہوں، CNN نہیں سنا رہا ہوں. کتاب الکبائر میں علامہ ذہبی بڑے محدث تھے، امام بخاری کے استاد لکھ رہے ہیں، علامہ ذہبی خود کہہ رہے ہیں کہ جب جوان آدمی نیکی کے راستے پر آنا چاہتا ہے تو شیطان ایک نہیں، شیطان کے لشکر میں کھلبلی مچ جاتی ہے کہ ہمارا ایک آدمی دوسری پارٹی میں چلا جائے گا یا چلا گیا. ہمارا ایک جوان دوسری پارٹی میں چلا گیا. وہ فکر مند ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جیسے بھائی لڑائی ہونے والی، سارے پولیس کیسے ریڈی ہو جاتے ہیں، سارے آرمی ریڈی ہو جاتی ہے نا، تیار ہے کبھی حملہ ہو جائے ہم حملہ کر دیں گے. ایسے تو سارے شیطان تیار ہو جاتے ہیں. ہمارا ایک آدمی، اب اس کو کس طریقے سے اس پارٹی سے دوبارہ اپنی پارٹی میں لائے. یہ علامہ ذہبی نے بات لکھی ہے. ہاں یہ حدیث ہے، حدیث لکھی انہوں نے، ان کی بھی بات نہیں ہے. فرمایا ابلیس کہتا ہے یہ نیکی کے راستے پر گیا تو ہے، لیکن اس کی غذا دیکھو کیسی ہے، اس کا کھانا دیکھو کیسا ہے. اگر اس کا کھانا حرام ہے ڈونٹ وری، کیا کہا؟ اگر اس کا لقمہ حرام ہے، دیکھو آج ہم کوئی بھی ریسٹورنٹ میں کہیں بھی کھانا کھا لیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا ہے حلال ہے حرام ہے کیا ہے، کچھ بھی نہیں جی. اگر یہ شیطان کہہ رہا ہے، ابلیس بڑا جو ان کا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے اگر اس کی غذا حرام ہے تو پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کبھی بھی اس کی توبہ فائدہ نہیں دے گی جب تک وہ غذا نہ چھوڑے. وہ میری بات سن پا رہی ہے؟ اس لیے خاص طور پر اپنے کھانے کا فکر کرو، کون سا کھانا ہم کھا رہے ہیں. انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے دل کو نورانی بنا دے گا. اور بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے اکابرین نے لکھی، اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہے کہ ایسے وقتوں میں خاص کر کے جس کنٹری میں ہم رہتے ہیں بہت ہی احتیاط کرنا چاہیے، جہاں پر عام طور پر اکثر جگہ پر مسلمان لوگ بھی کیا ہے حرام کھانا بیچ دیتے ہیں. جیسے 4 سال پہلے ایک جگہ جانا ہوا تو ماشاءاللہ ٹیبل پہنا ہے، داڑھی ہے، سب کچھ ہے، اور اتنے لوگ مدرسے کے بچے کھانا خرید رہے ہیں. وہ جو ڈونر کو ایسا کچھ ہوتا ہے بہت ٹیسٹی لگتا تھا تو لوگ لائن لگتی تھی. بعد میں پتہ چلا جب یہ HMC والے جو پہنچ گئے تو دیکھا اس کے ڈسٹبن میں سے سور کے سر نکلے، اس میں سے کوئی چیز نکال کے ڈالتا تھا تو وہ کھانا ٹیسٹی بن جاتا تھا. کیسے بالکل صاف پکڑ لیا آنکھوں سے، دیکھی ہوئی بات کہہ رہا ہوں. اس لیے بہت احتیاط. یہاں ایک شاپ میں گیا، میں نے پوچھا بھائی یہ میٹ حلال ہے؟ ہاں ملک کا HMC لکھا ہوا ہے. اب وہ باہر جب میں لے کر نکلا تو دیکھا ایک ٹرک کھڑی ہے، لوڈ کر رہی ہے، کیا ہے گوشت بکری ہے. میں نے اس ڈرائیور سے پوچھا سچ سچ بتاؤ یہ حلال ہے؟ کہا نہیں. واللہ مزید وہ مکس کر رہے ہیں، خالی نام ہے. پھر میں نے HMC والوں کو فون کیا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی ہمارے، اب کیوں لوگ مسجد سے ہمارے نوجوان کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ یہاں برگر کھا لیا، یہاں کھا لیا، یہاں کچھ پتا نہیں حلال ہے حرام، کچھ پتا نہیں. وہ کیسے، جب آپ کو میں نے حدیث سنا دی ابھی، کیسے آئے گا؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ بس حرام. اسی لیے حجاج نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے اولیاء اللہ کی دعا قبول نہ ہو تو دعوت رکھی حرام کی، تاکہ حرام کھلا دو، ان کی کوئی دعا میرے خلاف قبول نہ ہو. دعا بھی نہیں قبول ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مشربہ حرام، انہ یستجاب له. اس کا تو کھانا بھی حرام ہے، اس کے تو کپڑے بھی حرام ہے، اس کا تو پینا بھی حرام ہے. کہاں اس کی دعا قبول ہوگی؟ چاہے سفر کرتا رہے، چاہے پڑا گندا حال ہو، چاہے روتا رہے. اس لیے یہ بہت بڑا پہلو ہے جس کی طرف آج ہم دھیان نہیں دیتے ہیں. اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام.
اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. اے میرے مولا، ہم تیرے گھر میں بیٹھ کر تیری ہی بات کے گن گا رہے ہیں. اللہ دور دور سے ہماری مائیں اور بہنیں مدرسے میں آئی، ہمارے بھائی سننے کے لیے آئے ہیں. اللہ ہم سب کا بیٹھنا سننا قبول فرما. نیشنل انٹرنیشنل مکسر کے ذریعے، ای مسجد کے ذریعے جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں سب کا سننا قبول فرما. لیکن اے اللہ، میں خاص طور پر تیرے دربار میں ریکویسٹ کرتا ہوں، جو مائیں اور بہنیں اپنا گھر بار کام کاج چھوڑ کر تیری محبت میں مدرسے میں آئی ہے، یہ بہت بڑا کمال ہے. ساری چیزیں ادھر ادھر کر کر تیری محبت میں آنا ایک دوسری بہت ہی بڑی بات ہے. اللہ ان سب کے آنے کو، قدم قدم کو قبول فرما. ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مشکلوں کو آسان فرما. ہمارے گھروں میں اے اللہ برکتیں نصیب فرما، ہمیں حلال روزی نصیب کھانے کی توفیق عطا فرما، حلال روزی نصیب فرما، حلال روزی حاصل کرنے کی صورتیں آسان فرما، اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ پریشانیوں سے اور آنے والی بیماریوں سے، فتنوں سے ہماری اولاد کی نسلوں کی حفاظت فرما. گھر کے سارے حالات کو، پریشانیوں کو دور فرما. جن کی اولاد بے جور ہے صالحین جورے نصیب فرما، جور والے ان میں محبت نصیب فرما. بے اولاد والوں کا اولاد صالح نصیب فرما، اولاد والوں کو نیک صالح ان کے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ ایمان پر باقی رکھنا، ایمان پر باقی رکھنا. اے اللہ ایمان پر زندگی گزارنے والوں میں سے بنانا. اے اللہ جب موت آئے ایمان پر موت دینا، جب موت آئے ایمان پر موت دینا، جب موت آئے تیری رضا والی موت دینا، اور قیامت میں اٹھائے تیرے صالحین بندوں کے ساتھ اٹھانا. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا. اے اللہ عرش کے سائے میں جگہ دینا، اور بے حساب ہمیں جنت میں داخل کر دینا. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعائیں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم برحمتہ.